عبد القدیر نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے معاشی حالات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں تمہاری مطلوبہ رقم 700 روپے ادا کر سکوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دو۔ لیکن آفرین ایسی دوستی پر کہ محمد گل اپنے دوست عبد القدیر کے معاشی حالات کو نہ سمجھ سکا، اس کی تنگ دستی کو نہ سمجھ سکا، اور اس نے اپنے دوست عبد القدیر سے صرف 700 روپے کے لیے بحث اور جھگڑا شروع کر دیا۔ اور پھر وہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ محمد گل نے پستول نکال لیا اور اپنے دوست پر فائر کر دیا۔ عبد القدیر موقع پر جان کی بازی ہار گیا اور وہ 700 روپے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ سوچیں کہ وہ شخص کس قدر مجبور ہوگا جس نے صرف 700 روپے کے لیے اپنے دوست سے قرض لیا، اور پھر اس کی تنگ دستی کا حال یہ دیکھیں کہ وہ 1 ماہ گزرنے کے باوجود وہ 700 روپے ادا نہ کر سکا۔ 700 روپے کی رقم آج آپ کا بچہ آپ سے نہیں لیتا، صرف پاکٹ منی کے طور پر۔ وہ کہتا ہے کہ 700 روپے میں ملتا ہی کیا ہے۔ اور پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ وہ شخص جو کلیم کرتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس نے اپنے دوست کو 700 روپے قرض دیا، 1 ماہ کی مہلت دی، اور پھر وہ کس قدر بے رحم ہوگا، کس قدر پتھر دل ہوگا، جو کہ اپنے دوست کے معاشی حالات کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے بار بار اصرار بھی کیا، مطالبہ کیا، لیکن دوست کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دو، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، میں تمہارے 700 روپے ادا کر دوں گا۔ لیکن اس شخص نے نہ دوستی کا لحاظ کیا، نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، اور صرف 700 روپے کے لیے اپنے دوست کو جان سے مار دیا۔ ناظرین، اب اس سارے معاملے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یہ وہ جامع کتاب ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہم اسے پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہم اسے پڑھ لیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوں ہی نہ۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے قرض داروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے مہلت دو، تب تک جب تک اس کی تنگ دستی دور نہیں ہو جاتی۔ اور اس سے بڑھ کر قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تنگ دست پر قرض صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے، کیونکہ اس عمل سے دنیا والے تمہاری تعریف کریں گے اور آخرت کے دن تمہیں اس کا عظیم ثواب ملے گا۔ اب اس پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے تمام تکالیف دور کر دے، اس کو تکلیفوں سے نجات مل جائے، تو وہ قرض داروں کو مہلت دے یا پھر انہیں معاف کر دے۔ اب بینگ اے مسلم ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن اور ایک نبی کی سنت۔ اب یہ دونوں سنتیں کیا کہہ رہی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن جب ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر مردان جیسے ہی واقع رونما ہوں گے۔